والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال یکم شعبان سے لے کر 25 رمضان تک ہمارا یہاں میاں والی میں دورہ تفسیر قرآن مجید پڑھانے کا ایک سلسلہ ہے. الحمدللہ پرسوں سے ہمارے دورہ تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بلوچستان، نوشکی، دال بدین، کوئٹہ، دور دراز کے ساتھی اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اور وہ قرآن پاک سیکھنے کی خاطر یہاں آپ کے شہر میں مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں. ہمارے جو دوست ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سعادت ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے کہ ان کو اللہ نے اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے چن لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میں ان اپنے دوستوں کا نام لوں تو ان کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. پچھلے سال ایک دوست نے مجھے کہا کہ دورہ تفسیر کے اندر جتنا بھی آٹے کا خرچ ہوگا اب مجھے اجازت دے، سارا آٹا میں دینا چاہتا ہوں. 2.25 لاکھ روپے کا آٹا انہوں نے دیا. اس سال پھر وہی دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں. ہمارے حاجی صاحب خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے پڑھانے کی توفیق دی ہے، میں خدمت کر رہا ہوں. منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشتت. ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم نالائقوں پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خدمت کے لیے قبول فرما لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو موضوع تو جو ہمارا چل رہا ہے سو چل رہا ہے. آج دورہ تفسیر کی مناسبت سے میں نے سوچا
کہ آپ دوستوں کو یاد دہانی کرا دوں کہ قرآن مجید کے 6 حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ آج کی نشست میں میرا ارادہ یہ ہے کہ 3 حقوق میں آج بیان کر دوں اور 3 حقوق آنے والے جمعے پر آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں کہ ہمارے ذمے قرآن مجید کے 6 حقوق کون سے ہیں اور ہم نے ان حقوق کو کتنی حد تک پورا کیا، کتنی حد تک ادا کیا، ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا ہم انسانوں کے ذمے جو پہلا حق ہے وہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ جو انسان اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہیں لایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دن قیامت کے نجات حاصل کر لے۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہمارے ذمے، اس پر کیا لے آنا؟ قرآن پر یہاں کے ہمارے دوستوں نے بولنا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے احباب میرے سبق کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے ذمے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر کیا لے آنا؟ جو قرآن پر ایمان نہیں لے آیا میرے بھائی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، ہم نے مکہ مکرمہ میں وہ جگہ دیکھی ہے شیب بنی ہاشم، اس کو شیب ابی طالب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تو منظر ہمیں یاد آ گیا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑی۔ چمڑے کے خشک ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کر صحابہ کرام وہ پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرتے تھے۔ 3 سال بڑے تنگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں پر گزرے۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے قرآن کا ایک انداز۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ افسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے دشمن قرآن نہیں مانتے، اگر یہ نہیں مانتے فکر نہ کرو میں اللہ جنوں سے قرآن منوا دیتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آیت نمبر 6، سورت کا نام سورت الکہف، میرے سامنے 15واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر غم کر میرے محبوب دکھی ہو کر اپنی جان کو تو ضائع نہ کرو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو کیوں ضائع کرنے لگے ہیں؟ اللہ کیوں ضائع کرنے لگے ہیں؟ فرمایا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس کلام کو نہیں مانتے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، نہ مانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وجہ سے اپنی جان کو غم میں ڈال کر جان کو تو ضائع نہ کرے۔ جملہ دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے میرے دوستوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کر افسوس کر جان کو ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اللہ کریم نے آپ کی جان جیسی قیمتی جان کسی انسان کی نہیں بنائی۔ رب کعبہ کی قسم، میرا اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قیمتی جان والا انسان نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ عربی کے شعر سناؤں، فارسی کے سناؤں، اردو کے سناؤں، بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ، صرف یاد دہانی کے لیے سنانے لگا ہوں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ایسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ جیسا قیمتی اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔
اللہ اللہ میرے معموم آپ کیوں اپنی جان کو ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کی جان تو اتنی قیمتی ہے، اگر آپ اشارہ کر دیں میں اللہ چاند کو بھی تو ٹکڑے کر دیا کرتا ہوں۔ آپ لوہا مبارک کڑوے پانی میں ڈال دیں، میں اللہ کڑوے پانی کو پل بھر میں میٹھا بنا دیا کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوہا مبارک حضرت جابر کے کھانے میں ڈال دیں، 700 بندہ کھانا کھا جاتا ہے، ایک ذرہ بھی میں اللہ کم نہیں ہونے دیتا۔ آپ جیسی قیمتی جان میں اللہ نے کسی کی نہیں بنائی، کیوں اتنا غم کر رہے ہو؟ کیوں اتنا ارمان کر رہے ہو؟ اللہ کا قرآن تو بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا تھا؟ فرمایا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، لوگ مکے والے قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں یہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ جنت کے وارث بن جائیں، اللہ مجھے پتھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غم نہ کرو میرے حبیب، مکے والے قرآن نہیں مانتے، میں جنوں سے قرآن منوا دیتا ہوں۔ نہ مانے میرے سامنے سورۃ الاحقاف 26واں پارہ مالک کائنات کا قرآن میرے سامنے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ آیت نمبر 29 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ کے مقام پر صبح کی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ذرا مہربانی کر کے دل کی کھڑکیاں کھولنا، اللہ کا قرآن ہو، آمنہ کے لال کی میٹھی زبان ہو، کیا ہی منظر ہوگا۔ اللہ قرآن مجید جیسی اللہ نے کتاب نازل نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی میٹھی زبان والا اللہ نے انسان نہیں بنایا۔ اللہ دا قرآن ہوئے تے سونے دی مٹھڑی زبان ہوئے۔ اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا، قرآن کے لفظ ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، میں اللہ نے جنوں کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا۔ کون لے آیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک مالک اور اس کا نوکر راستے میں جا رہے تھے۔ نوکر کہنے لگا میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لوں۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ مالک مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، نوکر اندر چلا گیا، نماز شروع کر دی۔ بڑا لطف آیا، نوافل شروع کر دیے۔ کافی دیر گزری، جب نوکر نے سلام پھیرا مالک نے آواز دی باہر آنا، دیر ہو رہی ہے جلدی کر۔ نوکر نے کہا جی کیا کروں، مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جھوٹے، کوئی مسجد میں نہیں ہے تیرے بغیر، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ نوکر نے رو کر کہا مالک مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی مرضی۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتم، بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یستمعون القرآن، بڑی توجہ سے جنوں نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ لوگ جمعے پر آتے ہیں، قرآن کا بیان شروع ہے، گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ کرکٹ کا میچ 3 دن چل رہا ہے، گھڑی دیکھنے کا ہوش نہیں، اور مولانا صاحب اگر 2 منٹ تقریر لمبی کر دے تو گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ یستمعون القرآن، بڑی توجہ سے جنہوں نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ پھر انسانوں سے تو وہ بھی اچھے نکلے۔ اللہ اللہ، جس بد نصیب کو
ایک ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن سننا نصیب نہیں. 1 ہفتے بعد 1 گھنٹہ وہ اپنی قسمت کو روئے. فلما حضروه جب جنات اس مقام پہ حاضر ہوئے تو قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش، زبان کو حرکت بھی تم نے نہیں دینی. واہ میرے اللہ، جنات جیسی شریر قوم نے، شیطان قوم نے اللہ تیرے کلام کا ادب کیا، آپس میں زبان کو حرکت بھی نہیں دینی. کہنے لگے جنوں نے قرآن کا ادب کیا، اللہ نے اپنے کلام کا ادب کرنے کی وجہ سے سارے جنوں کی جماعت کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن. سورت کا نام سورت الجن، پوری سورت کا نام سورت الجن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے یہ پیغام بھیجا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ میری تلاوت کو جنات بھی سن رہے ہیں. جب تلاوت مکمل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو جنات نے نعرہ لگا دیا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم نے قرآن سنا ہے. کون سا قرآن؟ عجبا، عجب کا مطلب ہو جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے، جس جیسا کلام دنیا میں نہیں ہے، جس جیسی کتاب دنیا میں نہیں ہے. فآمنا بہ، اور قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی والا راستہ دکھاتا ہے. ہم تو قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں. آگے جنات کا جملہ سنیے. اللہ کو جنوں کا بیان اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. جنات کہنے لگے فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. آج تک ہم شرک کرتے رہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے رہے، لیکن قرآن سننے کے بعد ہم اعلان کر رہے ہیں آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنائیں گے. اللہ اللہ. قرآن مجید کا پہلا حق خلاصہ سنا دیا، قرآن پر ایمان لانا. پہلا حق قرآن مجید کا، دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا. اگر میں ساتھیوں کا امتحان لوں کہ آج صبح کس کس دوست نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو شاید کامیاب کوئی ہو، اور یہ پوچھوں کہ آج خبریں کس نے سنی ہیں یا اخبار کس نے پڑھا ہے تو شاید سارے ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہم نے خبریں بھی سنی ہیں، اخبار بھی پڑھے ہیں. اگر قرآن مجید دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے تو مظلوم ترین کتاب ہے. ہاں، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یہ میرے سامنے پہلا پارہ اور سورت کا نام سورت البقرہ. یہ میں نے سورت البقرہ کھولی ہوئی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. آیت نمبر 121 سورت البقرہ پہلا پارہ. جن لوگوں کو میں اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم۔ الف کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں، لام کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں، میم کی تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک دفعہ سارے قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے سے کتنی نیکیاں میرے بھائی؟ آج قدر نہیں، قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے اکھیاں والے نبی نے نہ ہاں دین دے سنتے بیٹھے ہو میاں علی دی بولی ہاں دند ہے فلانا۔ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے۔ قدر پھلاں دا بل بل جانے جی رندھی وچ بہاراں، قدر قرآن دا ایک جانن جڑے رجھے وچ مرداراں۔ سود، رشوت، جھوٹ، بےایمانی، دھوکہ، فسق، اللہ کریم کی شریعت کے ساتھ بغاوت، یہ کیا جانے قرآن کی قدر۔ عجیب بات، آپ دوستوں کو سناتا ہوں الف لام میم کی تلاوت کرنے سے 30 نیکیاں، 30۔ اور قیامت کے میدان میں تو ایک ایک نیکی بھی قیمتی ہوگی۔ یہ بات سنا دوں پھر اصل موضوع پر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ الف لام میم دی تلاوت نال کتنی نیکیاں؟ دن قیامت کے ایک نیکی کم ہے، صرف ایک، 29 تو الگ ایک نیکی۔ اللہ فرمائے گا ایک نیکی لے آ تیرا کام بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں سارے قیامت کے میدان کا بندہ چکر لگائے گا۔ خلاصہ سنا رہا ہوں، تفصیل نہ۔ والد نے انکار کر دیا، والدہ نے نہ کر دی، بیوی نے کہا ایک نیکی نہیں ہے، بیٹوں نے کہا ایک نیکی تجھے نہیں دے سکتے، بھائیوں نے منہ موڑ لیا۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت عبس۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یہ میں نے آخری پارہ کھولا ہوا ہے، سورت کا نام سورت عبس ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ قیامت کے میدان میں بھائی بھائی سے منہ موڑ لے گا، والدہ اور باپ سے منہ موڑ لے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے منہ موڑ لے گا، ایک نیکی نہیں ملی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ ایک نیکی چاہیے، ابا الحمدللہ مجھے دے دے، اللہ اکبر والا ثواب مجھے دے دے۔ والدہ نے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ والی نیکی مجھے مل جائے، سب نے انکار کر دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ پریشان ہو کر آ رہا ہوگا، ایک چھوٹی سی نیکی مجھے نہیں ملی ورنہ میرا کام تو بن جاتا۔ قیامت کے میدان میں گناہ گار بندہ کھڑا ہوگا جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اللہ کی ناراضگی والے کام کیے ہیں۔ وہ پوچھے گا خیر تو ہے کیوں پریشان ہو کے جا رہے ہو؟ یہ پریشان حال بندہ کہے گا ایک نیکی کی ضرورت تھی مجھے کسی نے نہیں دی، ایک نیکی مل جاتی میرا کام بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ گار بندہ کہے گا ایک میری نیکی تو لے لے، میں نے زندگی میں سارے گناہ کیے ہیں، صرف ایک نیکی میں نے زندگی میں کی ہے،
تو لے جا تیرا کام بن جائے. یہ خوشی خوشی ایک نیکی لے کر آئے گا, کہے گا اللہ میرا تو کام بن گیا, فلاں گناہگار نے مجھے ایک نیکی دے دی ہے, اس کے سارے گناہ تھے, ایک نیکی تھی مجھے مل گئی ہے, میرا تو کام بن گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ فرمائے گا نا نا بندہ, کام خالی تیرا نہیں بنا, کام اس کا بھی بن گیا. تو نے جنت جانا ہے میرے قانون کی وجہ سے, ایک نیکی مل گئی, اور اس گناہگار نے جنت جانا ہے میری رحمت اور فضل کی وجہ سے. اسی کو حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے, فرمانے عدل کرے دے تھر تھر کم بنا اونچیاں شان والے ہوں, عدل کرے دے تھر تھر کم بن اونچیاں شان والے ہوں, فضل کرے دے بخش جان میں ورگے منہ کالے ہوں. ایک نیکی, اللہ اللہ آج قدر نہیں ہے. اور بڑی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, الف لام میم, جن حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. الف کا کیا معنی, لام کا کیا معنی, میم کا کیا معنی, اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال الف لام میم کی دی ہے. آمنہ کے لال سمجھا گئے, بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے الف لام میم, اگر بندے کو مانا نہ بھی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے. پہلا حق میں نے قرآن مجید کا کون سا بیان کیا, ایمان لانا, اور دوسرا قرآن مجید کا حق تلاوت کرنا. ہمارے گھر کیوں اللہ کی رحمت سے خالی ہیں, ہمارے مال اور دولت میں کیوں برکت نہیں ہے؟ نالائکی ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق چھوڑ دیا. لوگ آتے ہیں جی استاد جی فلاں پریشانی ہے, جنات تنگ کرتے ہیں جی, دورے پڑ جاتے ہیں جی, فلاں بچہ بیمار ہے, فلاں بچی کو تکلیف ہے. تم قرآن کی تلاوت تو گھر میں کر کے دیکھو. آمنہ کے لال نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتے. تم نے قرآن کو بند کر کے الماریوں میں رکھ دیا, غلاف اوپر چڑھا کر رکھ دیے, تلاوت ہے نہیں. قرآن پاک کی جہاں آواز نہیں لگ رہی کیسے اللہ کی رحمت وہاں آئے گی؟ ایک دور تھا, میرا بچپن تھا, میں والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر, بہت چھوٹا تھا, جب مسجد میں نماز کے لیے صبح جاتا تھا تو میں جب محلے سے گزرتا تھا تو روشن دانوں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. میں خود اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قرآن سامنے ہے, باوضو ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آج ہم گزرتے ہیں تو راستے میں گانے بجانے کی آوازیں گھروں سے آ رہی ہیں. تم کہتے ہو رحمت آئے, اللہ اللہ. پرانے دور میں ہندو جب ڈھول بینڈ باجے لے کر گزرتے تھے اپنی شادیوں پر تو 40 قدم پیچھے بے مسلمانوں کی مسجد آ گئی ہے, بینڈ باجے بند کر دو. آج مسجدوں کے قریب میوزک سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور نمازی نماز ادا نہیں کر سکتے. تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت آئے؟ اللہ اللہ. افسوس, صد افسوس. ہمارا کام ہے بھائی سنانا, قیامت میں نہ کہنا ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا, بس میں نے سنا دیا, منوانا میرے ذمہ نہیں ہے. اللہ اللہ. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدھی رات کا وقت ہے, تہجد کی نوافل ادا کرنے لگے. یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے. جہاد کرنے والا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا ہے, جس گھوڑے پہ سوار ہو کر یہ صحابی جہاد کے سفر پہ جایا کرتے تھے. دل جراحت سے, اگر میں مشرف کے دور میں بھی سنایا کرتا تھا,
جبر کا دور تھا اس دور میں سنایا کرتا تھا، زرداری کے دور میں کیسے نہیں سناؤں گا۔ دل جرح سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اگتائے طبیعت تو مسرد کفر ہے، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ میں کوئی سرکاری ٹاؤٹ تو ہوں نہیں، سرکاری ملا تو ہوں نہیں کہ مجھے حق بیان کرتے ہوئے ڈرو کہ میری نوکری چلی جائے گی، میری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ میں نے ملازمت اس لیے کی ہی نہیں ہے مجھے کسی کا سلام نہ کرنا پڑے۔ ٹائم دیکھ رہے اوہو جی ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، صاحب ناراض ہو جائے گا، ہم نے ڈیوٹی کی ہی نہیں ہے۔ اور مجھے اللہ جو ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں اور سرکاری ملا بنے ہوئے ہیں ملازم ہیں، اللہ مجھ سے ان سے اچھا کھلا رہا ہے الحمدللہ۔ میرا جملہ تو سب بھول گیا، میاں علی علیہ تو سالی جڑیاں مرغیاں مل دیا اللہ میں ہفتے کھلوے دے۔ کئی دوست آدھے کہ یہ گلا نکی دیاں کر ساڈا ہاں سڑ دے۔ بھائی یہ دین کی برکت ہے، اللہ اللہ۔ میں نے جب کالج چھوڑا اور کالج کے بعد میں نے یہ دینی کتابیں پڑھنا شروع کی تو یہ اشتہارات میں نام بھی لکھا ہوا ہے ہمارے استاد حضرت مولانا امیر عبداللہ صاحب سے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھنا شروع کی۔ ایک سکول ٹیچر تھے، انہوں نے کہا ہمارے استاد صاحب کو بھائی میں بھی قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں، دیندار آدمی تھے تو انہوں نے بھی میرے ساتھ سبق شروع کر دیا۔ مغرب کے بعد ہم سبق پڑھتے تھے روزانہ۔ تو میں نے نیا کالج چھوڑا تھا تو میں نے اپنے اس ساتھی کو کہا جو سکول ٹیچر تھا، میں نے کہا شیخ صاحب دعا کرو کہ جب میں مولوی بن جاؤں تو میرے نیچے گاڑی ہو۔ اس نے کہا میں دعا نہیں کرتا۔ میں نے کہا کمال کرتے ہیں، میرے ہم سبق ہیں۔ اس نے کہا نا 3 صورتیں ہیں، اگر انسان ڈرائیور بن جائے پھر بھی نیچے گاڑی ہوگی، اگر اپنا انسان مالک ہو گاڑی کا پھر بھی نیچے گاڑی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم جب عالم بن جاؤ تم ہوائی جہاز سے اترو اور لوگ گاڑیاں لے کر کھڑے ہو۔ میں نے کہا شیخ صاحب تم ایسے باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم میاں والی والو میں نے قسم اٹھائی اللہ کے گھر میں قرآن سامنے ہے، دین کی برکت ہے، قرآن کی خدمت کی برکت ہے اور قرآن پاک سے تعلق کی وجہ ہے کہ میں ایئرپورٹ سے جب نکلتا ہوں لوگ گاڑیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ جو قرآن کی خدمت کرے گا وہ بھوکا مر جائے گا۔ آئیے اصل بات سنوں جو بات کر رہا تھا، سرکاری ٹاؤٹ سرکاری ملا یہ باتیں نہیں کر سکتا، تعویذ فروش ملا اور یہ باتیں کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جہاد میں استعمال ہونے والا ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ الکہف۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ پہلی آیت۔ جب سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا، پاؤں زمین پہ مارنے لگا۔ حضرت حسین پریشان ہو گئے، بالکل قریب بھی گھوڑے کے اندر جھولے کے اندر ان کا بیٹا سویا ہوا تھا جس بیٹے کا نام یحییٰ تھا، معصوم بچہ، دودھ پینے والا بیٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ فکر پیدا ہو گئی ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، جھولا نہ الٹ جائے۔ انہوں نے تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ۔ گھوڑے نے پھر ہلنا جلنا شروع کر دیا، بے قرار ہونے لگا۔ حضرت حسین نے پھر تلاوت روک دی،
گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، تیسری بار قرآن کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین پریشان، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، گھوڑے کی دم لگ جائے، گھوڑے کا منہ لگ جائے، کہ گھوڑا الٹ نہ جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت حسین نے تلاوت روک دی، فرماتے جب میں نے سلام پھیرا مجھے سر کے اوپر بادل نظر آیا، گھر کے اندر بادل، اس بادل میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، میرے گھر میں بادل کہاں سے آیا، چھوٹے چھوٹے چراغ کہاں سے آئے؟ فرماتے میں نے دیکھا بادل نے اوپر جانا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے چراغ بھی ساتھ جانے لگ گئے ہیں، جاتے جاتے بادل آسمانوں میں غائب ہو گیا، چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسین چل کے آئے، یاد کریں ذرا دوست میرا جملہ، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ کچھ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہوئی کہ نہیں؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے، اللہ کے امام امراض یہ ماجرا پیش آیا، گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیتا تھا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، میں نے سلام پھیرا، سر کے اوپر بادل نظر آیا، چھوٹے چھوٹے چراغ نظر آئے۔ سبحان اللہ کہنے کا وقت آ گیا میرے دوستو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا یا سید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت نہیں روکنی تھی، تلاوت جاری رکھنی تھی، پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے محموم کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بادل نہیں تھا، وہ چراغ نہیں تھے، وہ تو رحمت والے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ شریف کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ سنانا یہ چاہتا تھا جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن ہے جو رحمت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 82 سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ میں اللہ قرآن نازل کر رہا ہوں جو قرآن لوگوں کے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، اور نمبر 2 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ 6 حقوق میں نے بیان کرنے ہیں دورہ تفسیر کی مناسبت سے آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کا پہلا حق، جنہوں نے سبق یاد کیا ہے، ایمان لانا، اور قرآن مجید کا ہمارے ذمہ دوسرا حق تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کا تیسرا حق قرآن سیکھنے کی محنت کرنا۔ قرآن کہاں سیکھ رہے ہیں لوگ؟ ٹائم کو نہیں۔ ہاں، اکبر نے کہا تھا انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے ہیں، بڑا کام کیا جی۔ کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے ہیں، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی ہے۔ ہوں سناوا چاہ میرا خیال ہے نہ سناوا نہیں،
بھئی جڑے بزرگ اے بیٹھے وہ ناراض نہ تھی ونجو دو چار بزرگ فرض کفایہ بیٹھے ادا کریں تے سارا دا ذمہ وار کون بن سی عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے راہ 10 سال کے بچے سے کون راستہ پوچھے گا جس کو خود راستہ نہیں آتا عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے راہ عمر ہوئی وہی ڈھڈج بولے نشی جوان ہو گیا بھوک لگ رہی ہے سموسے کھاؤ فروٹ چاٹ کھاؤ دہی بلے کھاؤ ٹھیک برگر کھاؤ پیزا کھاؤ عمر ہوئی دہا کوئی نہ پوچھے راہ عمر ہوئی وہی ڈھڈج بولے نشی عمر ہوئی 30 ہون گیا پرنی شادی ہو گئی عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی پنجالی اب بچے ہو گئے وہ رو رہا ہے وہ بیمار ہے بچی بیمار ہے ادھر بھاگو عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا پھا اب جی بچوں کی شادی کرو رشتے تلاش کرو جہیز بناؤ فنا فنا عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا پھا عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹ اب لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا میرے خیال اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹ عمر ہوئی 70 ہر کوئی آکھے 72 عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی عمر ہوئی 90 کول نہ کوئی بوے عمر ہوئی 100 کہ ہون تم مگرو لہو یہ زندگی ہے جس پر تمہیں فخر ہے اور آقا ہے یہ میرے سامنے 19واں پارہ قیامت کے میدان میں اللہ کریم فرمائے گا اکذبتم بیااتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون یہ میرے سامنے آیت نمبر 74 کھلی ہوئی ہے سورت کا نام سورت النمل ہے 20واں پارہ ہے قیامت کے میدان میں اللہ لوگوں سے پوچھے گا یہ بتاؤ تم نے میں اللہ کریم کے قرآن کو نہیں سیکھا تھا پھر دنیا میں کرتے کیا رہے ہو قرآن دی آیت ہے ترجمہ ویکھ لوے ہے قرآن پاک کا پہلا حق ایمان لانا دوسرا حق تلاوت کرنا اور مسلمانوں کے ذمہ قرآن کا تیسرا حق قرآن سیکھنے کی محنت کرنا تو سب 5 منٹ ہی کڈھن واسطے تیار نہ ہو قرآن سیکھن دی خاطر تے بلوچستان تے سندھ تے سرحدے دور دراز دے ساتھی آئے ان دورہ تفسیری قرآن سیکھن واسطے یہ اپنی اپنی قسمت اللہ اللہ اب قرآن سیکھنا اس کی مثال سنیے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے عیسائی جمع ہو گئے اور کہنے لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر کس بات کا مناظرہ بھائی عیسائی کہنے لگے تم قرآن میں پڑھتے ہو اللہ کریم نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یہ میرے سامنے آیت نمبر 27 جب حضرت مریم صدیقہ اپنے معصوم بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا کر قوم کے سامنے آئی ساری قوم کی چیخیں نکل گئی اور کہنے لگے مریم تو نے یہ کیا گندا کام کر ڈالا تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی بغیر شادی کے تیرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا قوم والے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا تیرا ابا بھی نیک تھا تیری والدہ بھی نیک تھی اور تو نے یہ کیا کرتوت کر ڈالا یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو عیسائی کہنے لگے یہ قرآن کی آیت ہے جیا قوم نے کہا ہے ہارون کی بہن ابا بھی نیک اماں بھی نیک اب سوال پر خیال عیسائی کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے
وہ تو کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے تھے، بی بی مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ سوال سمجھ آیا دوستوں کو؟ حضرت مغیرہ کہتے میں لاجواب ہو گیا، کیا جواب دوں؟ واپس آیا، مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، عیسائیوں نے مجھے لاجواب کر دیا، قوم نے کہا ہے ہارون کی بہن مریم، اور حضرت ہارون علیہ السلام تو کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ بی بی مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ آپ میں سے کسی دوست کا نام ابراہیم ہوگا، اسحاق ہوگا، انبیاء کے نام پر، میرا نام شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی مناسبت سے والدین نے رکھا، تو یہ ہارون بی بی مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن سیکھنا۔ حضرت مغیرہ نے قرآن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سیکھا، تب قرآن پاک کی سمجھ آئی۔ اب دوسری قرآن سیکھنے کی مثال سنیے، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ اور سورت کا نام ہے سورت البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 152 سورت البقرہ دوسرا پارہ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہیدوں کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں تو آیت سمجھ نہیں آئی، اللہ کے محبوب ہم نے شہیدوں کو دفن کیا، ہم نے کفن دیا، ہم نے جنازہ پڑھا، ہم نے ان کی قبریں بنائی ہیں، شہیدوں کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، اللہ فرماتے شہید زندہ ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کا پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، اور تیسرا قرآن کا حق ہے قرآن سیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ دیتا ہے، جنت میں چھوڑ دیتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اڑتے ہیں، لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشرہون شیئا، شہیدوں کی روحوں کسی چیز کی تمنا ہے تو بتاؤ۔ تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں۔ شہیدوں نے کہا قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ میں کچھ بھی نہیں چاہیے، جس کو جنت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ نے دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، شہید کہنے لگے اللہ ایک تمنا باقی ہے، انتر ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج دے، دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، جو روح ایک دفعہ جسم سے نکل آئی قیامت سے پہلے دنیا والے جسم میں نہیں جائے گی۔ سریکی کا جملہ سنو، ہمارے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک شاعر تھا دیہاتی، پرانی بات ہے، اس نے سریکی میں کہا الف اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے
سونے مکھ دے پردائیں گھت میاں مکھ ہم سرکی میں منہ کو کہتے ہیں اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ دے پردائیں گھت میاں آنکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں بیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں راج راج دیکھو منہ سجنا دا یو ویلا نول سیاوت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں تونے اکھیاں رومن رت میاں اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے قیامت سے پہلے تمہاری روح تمہارے جسموں میں نہیں جا سکتی تب صحابہ کرام کی تسلی ہوئی سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی نہیں جنت والی زندگی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن سیکھنا قرآن پاک کے 6 حقوق ہمارے ذمہ ہیں 3 میں نے مختصر طور پر آج بیان کر دیے ایمان لانا 1 قرآن کی تلاوت کرنا 2 قرآن سیکھنا 3 حقوق انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا وما علینا الا البلاغ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تعديل للطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي للمعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك الرب الرؤوف الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشهدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين